اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگ تھے آیت نمبر 70 پر اور آیت نمبر 71 پر۔ یا اہل الکتابی لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ تکتمون کا روٹ ورڈ میں نے بتایا کاف تا میم، تلبسونا کا روٹ ورڈ میں نے بتایا لام با سین، اور بالباطلی کا روٹ ورڈ میں نے بتایا با طا لام باطلا سے۔ اور حق اور باطل جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ حق وہ ہوتا ہے جو کہ سچ ہوتا ہے، باطل وہ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ ہوتا ہے، یعنی حق کے اپوزٹ میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے تھے، یہ جب ان سے کوئی پوچھنے آتا تھا، جیسے مشرکین مکہ یا مدینہ کے لوگ، ان میں سے کوئی لوگ پوچھنے آتے تھے کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے ان آیات ان کے بارے میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے کچھ کہا ہے، تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ سن رکھا تھا کہ یہ جب دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی نبی لے کر آئے، کیونکہ ان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا نبی لے آیا ہے۔ ان کی اخلاقی جو برائیاں ہو جاتی تھیں، ان کے اندر جو اخلاقی زوال آتا تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا میں مغلوب ہوتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نبی بھیجتے تھے، اور نبی پھر ان کی اخلاق کو بہتر کرتے تھے اور ان کے ایمان کو تازہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب یہ کسی پر پھر یہ لڑتے تھے لوگوں سے، دنیا سے، جہاں سے ان کو نکالا جاتا تھا، اور پھر یہ جو ہے پھر دوبارہ ان کو عروج ملتا تھا۔ یہ اب تک ہم نے دیکھا کہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی۔ تو یہ اسی لیے مدینہ آئے تھے کہ یہاں پر ان کو اس قسم کا ہوگا کہ ان کے لیے آخری نبی جو بھی آئیں گے وہ ان کا ساتھ ہوگا ان کا، اور یہ اوس و خزرج جن کے ساتھ یہ لڑا کرتے تھے ان کے اوپر یہ حاوی آ جائیں گے۔ تو یہ باتیں یہ منہ سے سب کے سامنے بولا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا اور پھر تم ہم کو ہرا نہیں سکو گے۔ تو یہ باتیں خزرج کے لوگ سنا کرتے تھے، اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے مدینہ میں سے۔ اور یہی جب حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے وہاں پر مکہ میں، تو وہاں پر انہوں نے ایمان بھی لائے تھے، بیعت بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی ان لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی سارے لوگوں کو، کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ باتیں جب ان سے آ کے یہ جو باقی کے لوگ تھے وہ ان سے پوچھتے تھے آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہاں ہیں تو نبی، لیکن یہ عربوں کے لیے ہیں، امیوں کے لیے نبی ہیں اور ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یا پھر کہتے کہ کیا پتا کہ نبی ہو یا نہ ہو، مطلب گڈ کچھ ملی جلی باتیں کرتے تھے۔ یہی دیکھیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 42 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، گڈ مٹ نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، تم سب کچھ جانتے ہو، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں اپنی آیات کی طرف۔ وقالت طائفتن، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمینو، ایمان لے آؤ۔ یعنی ایک گروہ نے، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کا مطلب علماء یہود نے اپنے کچھ لوگوں سے، اہل کتاب کے لوگوں سے یعنی یہودیوں سے کہا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو انزلہ، نازل کی گئی ہے، علی الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں پہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس چیز پر تم ایمان لے آؤ، یعنی تم اسلام قبول کر لو۔ اس کو لکھ لیں، مراد اس میں اسلام قبول کر لو۔ پھر کب؟ وجہ النہاری، وجہ کا معنی ویسے تو چہرہ ہوتا ہے، تو یعنی النہاری یعنی جب سورج اپنا چہرہ دکھائے، یعنی کہ دن کے ٹائم، اول وقت دن کے، یعنی جب اپنا سورج چہرہ دکھائے مطلب صبح کے وقت۔ وَکْفُرُوا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، یعنی جب سورج ڈھلنے لگے، یعنی دن ختم ہونے لگے تو تم اس کو پھر کفر کرو، واپس جا کے انکار کرو۔ لعلہم، تاکہ وہ، اب یہ وہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یرجعون، وہ لوٹ آئیں، را جیم عین رجع، وہ لوٹ آئیں۔ اب یہ کیا کہانی تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ نہ بڑھے،
یا جو فالوور ہیں وہ ان میں سے الگ ہو جائیں. تو یہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ سوچا, ایک مکر کیا کہ تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور اسلام قبول کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اور پھر اس کے بعد شام کو جا کے کہو کہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا, اور پھر مرتد ہو جاؤ, یعنی اسلام کو چھوڑ دو, اور کہو تو اس سے یہ واپس کیسے ہو لیں گے, اس سے صحابہ کیسے ڈسٹریکٹ ہوں گے, یا عام مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا دل خراب ہوگا کہ یہ لوگ تو لرنڈ پیپل ہیں, یہ لوگ تو الہامی مذہب کے پیروکار ہیں, جب ان کو دین نہیں سمجھ آیا, یعنی ایک دن میں انہوں نے دین میں داخل ہو کے دیکھا ہے اور ان کو دین نہیں سمجھ آیا, تو یقیناً دین میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, یعنی کہ یہ شاید صحیح دین نہیں ہے, یہ چاہ رہے تھے یہ, اور اس طرح سے ان کے جو فالوورز ہیں وہ بکھر جائیں. یہ ان کی ٹرک تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں سورۃ بقرہ میں بھی یہ بات آئی کہ وَإِذَا نہیں, ایک منٹ, یہ والی تھی نہیں, یہ بھی نہیں تھی. یہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو. یہ چیز اس بغض کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے کہ چاہتے تھے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل نازل ہوا تھا وہ اس سے جل رہے تھے, اس سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. آپ دیکھیں یہ مشرکین کا نام یہاں پر کیوں آ رہا ہے, کیونکہ جو سردار مکہ تھے ان کا بھی تو سارا یہی مسئلہ تھا نا. ابو الحکم جو تھا, جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا, اس کا کیا مسئلہ تھا, وہ کیوں نہیں ایمان لے کے آیا تھا؟ وہ اسی لیے نہیں آیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ قبیلے کا تھا, اور اس نے کہا کہ بنو ہاشم نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا, اور بنو ہاشم نے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے قبیلے میں سے تھے, اسی میں سے قریش کی ایک شاخ نکلتی ہے, تو یہ بنو ہاشم مطلب ایک ہیڈ قبیلہ سمجھ لیجئے. تو یہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا, انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے بھی کیا, جو کام انہوں نے کیا ہم نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا, تو اب ہم ان کی سرداری, یعنی کہ ان میں سے کوئی نبی آ گیا تو اب ہم ان کی برتری ہم اپنے اوپر کیسے مان لیں. تو یہ بغض ادھر بھی تھا اور یہ بغض ادھر بھی تھا, لیکن اس بغض میں اور اس بغض میں بڑا فرق تھا, وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کو پتا تھا, یہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے تھے, اور وہ تو پھر ان کو اتنا پتا نہیں تھا, لیکن پھر بھی مطلب گناہ تو دونوں کا برابر ہی تھا, ایسا نہیں کہ ان کا کوئی کم گناہ تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت دینے کے مواقع پورے دیے تھے, انہوں نے نہیں ہدایت لی تو وہ الگ بات ہے. تو یہ ان کی چالیں تھی کہ وہ چاہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کی سازش, تو وہ ایک جوک نہیں ہے, وہ واقعتاً یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اپنی ہسٹری کو نکال کے دیکھیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور آگے بھی کیا کچھ کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ ہمارے اوپر کس طرح سے مسلط ہیں اور کس طرح سے ہماری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے اسکولوں کے ذریعے, نصاب کے ذریعے. آپ دیکھیے ہمارے نصاب میں عربی نہیں آنے دیتے, ہمارے نصاب میں جو ہے وہ اچھی چیزیں, جو اسلام کی اچھی چیزیں ہیں ہمارے صحابہ کے بارے میں, اور یہ سب ہمیں نہیں پتہ چلنے دیتے. عام عوام تک یہ چیز آ ہی نہیں پاتی, اور جو علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, تو وہیں سے وہیں اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو سمجھیں. وَلَا تُؤْمِنُوا, اور نہ تؤمنو تم ایمان لاؤ یا مانو, الا مگر لمن اس کی جو تبعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی. اب یہاں پر نا یہ اس آیت کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیجئے اپنی کتاب میں, کہ قل انہ هو الہدی, یہاں سے جو ہے نا اس کو آپ بریکٹ کیجئے, کیونکہ یہ سمجھنے میں تھوڑا آپ کو پھر پرابلم کرے گا. یہ چیز ایک تو بہت موٹا نکل آیا, یہ ایک بریکٹ بنائیے یہاں پر, اور پھر یہاں پر قل سے ایک بریکٹ بنائیے یہاں سے یہاں تک, تاکہ آپ کو آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جو کہ اسلام میں جانے والے تھے, ان کو یہ ہدایت کی کہ تم اس چیز کو ماننا
جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو جو تمہارے دین سے سملر چیزیں ہیں بس ان چیزوں پہ ان پہ فوکس کر لینا کہ ٹھیک ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. لیکن جو چیزیں تمہیں لگے کہ یہ ہمارے دین سے انحراف کرتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو علماء نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں جو چینجز تھیں وہ ان کی اپنی تھی نا بنائی ہوئی، کیونکہ تورات میں اور قرآن میں کچھ خاص فرق نہیں تھا. جو قرآن تورات میں آیا تھا وہی ساری چیزیں قرآن مجید میں تصدیق ہو رہی تھی اس سب چیزوں کی، اور جو ڈفرینسز تھے وہ ان کے اپنے پیدا کیا ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ تاکید کی تھی کہ وہی چیزوں پر ایمان لے کے آنا جو کہ تمہاری اور ان کی سملر ہیں. اور پھر آگے جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ یہاں تک جو ہے وہ یہ علماء یہود کا جو ہے وہ کال چل رہا تھا. اب یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے کہ کل کہہ دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یعنی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے ایمان لے کے آؤ اور پھر ایمان سے ہٹ جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ آئے ہوں مینیپولیٹ کرنے کے لیے ان کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو تم منتشر کرنے کے در پہ ہو اور جن کو تم ہدایت سے پھیرنے کے در پہ ہو، اصل ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے وہ ہدایت سے پھیر دے. اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو یہاں تک یہ بات، یہاں سے جو بریکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کال ہے یہاں سے یہاں تک. اب پھر دوبارہ ان کا کال شروع ہو رہا ہے علماء یہود کا کہ این یؤتا، کہ دیا جائے احدن کوئی ایک، مثلا مانند ما جو اس کے جو اوتی تم دیے گئے ہو تم. یعنی یہ اس کا جو مراد ہے نا اس کے ساتھ آپ لکھ لیجئے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. این یؤتا احدم مثلا ما اوتی تم، کہ کوئی تم جیسا نہیں دیا گیا ہے. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو ایک جملے میں اس طرح لکھیں کہ تم جیسا، یعنی تم زیادہ افضل ہو. تمہیں جو چیز ملی ہے یعنی تورات، وہ زیادہ افضل ہے اس چیز سے جو کہ ان لوگوں کو ملی ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے یہاں پر. اس کو آپ لکھ لیجئے کہ یعنی تورات افضل ہے، تمہیں جو ملا ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور یہ لوگ کمتر ہیں، ان کو جو چیز ملی ہے وہ کم ہے. وہ افضلیت میں بھی کم ہے، اور جو بھی اگر ان میں سے کوئی چیز اگر وہ ہماری دین سے انحراف کرتی ہے یا ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ اس سے کم ہے. او یا یہ کہ یحاجوکم عند ربکم. اب یہ جو بات ہے اس کا مراد کیا ہے کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورۃ البقرہ کی یہ آیت سمجھنی پڑے گی، تو یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ آیت نمبر 76 دیکھیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں. یعنی کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی یہود سے واپس ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو کہ اللہ نے تمہیں بتائی ہیں. کیا تم جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی، یعنی کہ یہ تمہارے بارے میں اللہ سے جا کے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ ان کو تو پتا تھا، ان کے پاس تو کتابوں میں یہ لکھا تھا. یعنی کہ ان کے بارے میں، یعنی کہ جب یہ محفلوں میں جاتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ ان علماء کے مخبر ہوتے تھے ایک طرح سے، یعنی کہ مخبری کرنے جاتے تھے کہ جو چیزیں یہاں سے پتہ چلیں وہ ان کو پہنچائیں کہ اچھا وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اب اس کو مینیپولیٹ کر کے کچھ اور نکالیں، کچھ اور باتیں کریں یا اور چالیں چلیں. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتاتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو سامنے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیٹھے ہیں، اور ایک جماعت کی ایک برکت موجود ہے اس جماعت میں. تو جب کوئی بات ہوتی تھی اس طرح کی تو یہ بے ساختہ بول پڑتے تھے کہ ہاں یہ بات تو ہماری اس میں بھی لکھی ہوئی ہے.
تو اس طرح کی جب کوئی بات بول دیتے تھے تو پھر ان کے علماء جو تھے، جو ان کے ہیڈ ہوتے تھے، بعد میں ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم یہ باتیں کر کے کیوں آ گئے ہو، اور ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہماری کتاب میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت قائم کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو تو پتا تھا. تو اس کے بارے میں اسی کے فوراً بعد جو آیت سورۃ بقرہ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اولا یعلمون، کیا یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، اللہ کو تو سب پتہ ہے. تو پھر یہ کہ باتیں، یہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں یا حضور کو دھوکہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں یہ منافقت، یہ دو قسم کے منافق تھے نا مدینہ میں. ایک وہ لوگ تھے جو کہ یہود تھے، یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ صرف بناوٹی ایمان لے کے آئے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شروع سے ان کے دل میں بغض تھا، اور یہ شروع سے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ صرف دکھانے کے لیے ایمان لے کے آئے تھے. یہ یہود کے منافق تھے. اور دوسری قسم کے جو منافق وہ لوگ تھے جو کہ تھے تو مشرک پہلے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے تب یہ منافقت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. لیکن یہ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ یہ دین کی شان و شوکت اور چمک دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے. جنگ بدر جب ہوئی ہے اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک نمایاں کامیابی ملی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ 313 مسلمان 1000 کے لشکر پر بھاری ہو کر فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے نظروں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوہو، یہ تو واقعی کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی تو مطلب اس میں تو بہت بہت رنگینیاں ہیں اور بہت شان و شوکت ہے. تو یہ شان و شوکت دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے تھے. اور جب انہوں نے آگے دیکھا کہ جب ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اس میں تو اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا، اور اس دین میں تو بہت ساری مشکلات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تو پھر ان کا دل جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتی. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا یہ، ہم بورن مسلمز ہیں، ہم کوئی چاہتے نہیں ہیں مینیپولیٹ کرنا یا ہم منافقت کرنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں دین کے احکامات پتہ چلتے ہیں تو ہمارے دل میں جب یہ بات آ جائے، اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ بات آ جائے پہلے سے ہی کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتی، 5 وقت نماز پڑھنا یہ تو بہت مشکل ہے، ہاں ہے تو 5 وقت نماز مجھے پتا ہے لیکن پڑھنا بہت مشکل ہے، فجر میں اٹھنا یہ تو بہت مشکل ہے، ہاں 7 بجے یا 6 بجے بچے کو اٹھا کر آپ وین کے لیے بھیج سکتے ہیں، اسکول کے لیے جب وین آتی ہے تو ہم اس میں بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نماز کے لیے بچے کو نہیں اٹھاتے کیونکہ بہت مشکل ہے. تو ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے لیے یہ ہم مشکل ہے اور یہ ہم پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تبھی سے انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے، پھر توکل کم ہوتا ہے، جو کل میں نے چارٹ آپ کو دکھایا تھا، پھر آخرکار کیا ہوتا ہے کہ آخرت بھی بالکل پس پش چلی جاتی ہے اور پھر دنیا ہی رہ جاتی ہے سر. تو پھر اس قسم کی منافقت جو ہے وہ ہم سب میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے، آمین. تو یہاں پر ان کو یہ بات کہی گئی کہ تم جو ہے وہ یہ باتیں تم ان کو بتاتے ہو، حالانکہ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتائی ہیں. اور یہ ان الہدا ہدی اللہ، یہ والی آیت بھی جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ریپیٹ ہوئی ہے. اس کو بھی دیکھیے آپ. یہ پیچھے سے میں کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ علی عمران میں دونوں میں اتنا زیادہ مماثلت ہے کہ اس کو ایک دوسرے کی جڑواں بہن کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آلموسٹ لفظوں کی بھی بہت زیادہ مماثلت ہے اس کے اندر. یہ والا ایک دوسرا پی ڈی ایف ہے، 1 منٹ. یہ دیکھیے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. وہاں پہ جو ہے اسی قسم کے الفاظ ریپیٹ ہوئے نا کہ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی کرنا نہ شروع کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس بات پہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پائے جاؤ گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے.
اور لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ ہاں اگر تم، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. چینج ہو گیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دوستی یا مدد نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ مخاطب ہم سے ہے. تو یہاں دیکھیے دوبارہ سے آیت نمبر 73 کو. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمانو الا مگر لمن اس کی جو تبیا پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی. یہ کہا یہود نے اپنے ان لوگوں کو جن کو یہ اپنا مخبر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے تھے، ان کی محفلوں میں بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ایمان لے کے آنا صبح کے ٹائم، اور جب تک تم ان کے پاس رہو تم وہی چیزیں ماننا جو کہ تمہارے دین کو فالو کرتی ہیں، اپنی سملر چیزوں کو مان لینا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الہدا ہدی اللہ. تم کیا ہدایتیں دے رہے ہو لوگوں کو کہ ایسے کرو ویسے کرو، اصل میں تو ہدایت اللہ کی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم جو چیز دیے گئے ہو وہ افضل ہے کہ دیا جائے کوئی ایک مانند اس کے جو دیے گئے ہو تم، یعنی کہ تمہیں جو چیز ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. او یا یہ کہ یحاجوکم، وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. یعنی اگر تم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے دین میں یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں تو پھر یہ بات بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ باتیں خود سے گھڑی ہیں، اصل میں نہیں، اصل نہیں ہے اس کا. تو وہ جھگڑا کریں گے. یا یہ بات ہو سکتی ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ ان کی جو تصدیق و شواہد کی باتیں جو ہیں وہ مت بتایا کرو ان کو، بلکہ بس جو باتیں وہ سن رہے ہیں وہ جو کہیں بس تم لوگ سنو اور اسی پر عمل کرنا جو کہ تمہیں پتہ ہے پہلے سے. قل ان الفضل، کہہ دیجئے بے شک فضل، یہ اب اللہ کا کال شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ فضل جو ہے وہ بیاد اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فضل نازل ہو. یختص، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتی کا رحمتی ہی من یشاء، اللہ تعالیٰ مخصوص کرتا ہے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لیے چنتا ہے، اسی کو مخصوص کرتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ اپنی فضل نازل کرتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. یؤتی ہی من یشاء، وہ یشاء وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اس کا فضل مل جاتا ہے. اور شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا تؤتی الملک من یشاء من تشاء، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے عزت دیتا ہے وہی بادشاہ بنتا ہے، اور تو جسے ذلت دیتا ہے وہی گدھا بنتا ہے. تو واللہ، اور اللہ، گدھا مطلب فقیر، یہ اردو والا گدھا نہیں ہے. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب علم والا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. آج کی آیات یہیں تک ہی رکھیں گے ہم. اچھا اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں میں دیکھ لوں. جی ہو گئے کمپلیٹ الحمدللہ. 73 آیات تک ہمارا لیسن ہے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز مجھ سے پوچھ لیجئے، یا اگر کچھ چیز شیئر کرنی ہے، کوئی دعا شیئر کرنی ہے، کوئی چیز کچھ بھی. جی اسباح. جی میں سے پوچھنا تھا کہ جو جوانی کی عمر ہے اس کی کیا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے؟ اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ جی دیکھیں جو 40 ایئرس کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ بھی میچورٹی میں شمار ہوتی ہے، جوانی ہی کہلاتی ہے. وہ بھی بڑھاپا جو ہے شاید 40 کے بعد سے یا 45 کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جب تک کہ عورت جو ہے وہ جوان کب کہلاتی ہے؟ جب تک کہ اس کا مینو پاز نہیں ہوتا. تو مینو پاز آپ دیکھیں کہ 45 46 کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے. تو تب تک تو جوانی ہے نا. ابھی آپ خوش ہو جائیں، آپ جوان ہیں الحمدللہ. جی ایمن آپ بولیے. جی یہ میں نے لاسٹ 73 آیا سے پوچھنا تھا، جب یہ جو ہے این یؤتا یہاں سے لے کے عند ربکم، یہ
کس کو کون کہہ رہا ہے اور کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا ہی قول چل رہا ہے قل ان الہدا سے؟ دیکھیں نہیں، یہ جہاں پہ جس درمیان میں آپ کو لال نظر آ رہا ہے، آپ کو میں جی یہاں پہ پہلے بھی بتا چکی ہوں نا، آپ لوگوں کو بتایا میں نے کہ جو لا ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے مطلب یہ کوماز ہوتے ہیں بیسیکلی، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ جی یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ کی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کی ہے. اور یہاں سے بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے ان کی، یہ والی ولا تؤمنو، آپ اس کو اس طرح سمجھے، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، کیونکہ تم جو دیے گئے ہو وہ بہترین ہے اور افضل ہے. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تو وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس. سمجھ آئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ یہود علماء ہی کہہ رہے ہیں اپنے ہاں بندوں کو. جی جی. اور یہاں سے لے کے کل کے بعد سے پھر یہاں تک جو ہے یہ اللہ کا قول ہے، یہ درمیان میں. اس کو کہتے ہیں ٹھیک ایسی آیت جس میں اس طرح سے قول آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. ٹھیک ہے. معترضہ ایسے. ایک تو پتہ نہیں آج کی بورڈ کو کیا ہو رہا ہے میرے بات. جی نیکسٹ روبینہ آنٹی آپ بولیے. یہ آیت نمبر 71 ہے، اور اس میں یہ کہ کیوں تم ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے. تو اس کی ایک آدھا مثال اور کر کے سمجھا دیں ذرا، تھوڑا سا اس میں کلیئر نہیں ہوا ہے. اچھا، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو کا یہ ہے کہ یہ تو کہتے تھے نا باطل کیا تھا، جھوٹ. حق کیا تھا، دین. دین کے پاس جو دین تھا اس میں شواہد موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حق ہے، یہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آخری نبی ہے. دوسرا یہ کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ تصدیق کر رہا تھا ان کے پاس جو موجود تھا. تو ان کو یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ ہاں یہ باتیں سچ ہیں. تو جب ان کے پاس جو لوگ سادہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، سادہ عام لوگ، اور جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دین حق ہے، تو وہ کہتے تھے، تو وہ ملی جلی باتیں کرتے تھے. کبھی کہتے کہ ہاں ہے، ہمیں لگتا تو ہے شاید کر کے. اور کبھی کہتے کہ ہاں نبی تو ہے لیکن صرف امیوں کے لیے ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی وہ نہیں. یا پھر کہہ دیتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. یعنی جھوٹ سچ کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانا. اور اگر مطلب آپ مشتبہ. مشتبہ کر دینا، ایگزیکٹلی بالکل مشتبہ کرنا، شک میں کرنا نا، بیسیکلی شک میں مبتلا کرنا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ آپ شک میں مبتلا نہ ہو، حق یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس بار آپ نے دوبارہ ہینڈ ریز کیا ہے یا یہ پہلے کا ہوا ہے؟ نہیں یہ پہلے کا بولنا. ٹھیک ہے ندا آپ پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی. یہ جو آیت نمبر 72 ہے ولا تؤمنو سے، تو اس میں نہیں 72 نہیں، ہاں 72 وقالت طائفۃ سے، تو اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے اول وقت میں اور آخر وقت میں، یہ تھوڑا مجھ سے مس ہو گیا. اچھا دیکھیں، وجہ نہاری، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ وجہ نہیں، وجہن کہتے ہیں چہرے کو. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بہت دمکتے ہوئے ہوں گے. یہ ہم سورۃ عباسہ میں پڑھتے ہیں نا. وجہن جو ہے وجوہن کی واحد ہے، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں. تو وجہ بھی چہرے کو کہتے ہیں، وجہ واحد ہے. چہرے دن کا چہرہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے. اس سے مراد صبح کا وقت ہے. صحیح ہے، اسے لکھ لیجیے. سورج کا چہرہ یعنی صبح کا وقت. وقفرو آخرہ، اور جب اس کا چہرہ چلا جائے یا اس کا آخر ہو جائے، دن کا آخر ہو جائے یعنی کہ رات ہو جائے تو دن ختم ہو جائے، یہ سمجھ لیجیے. تو صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، یہ ہے مراد. لکھ لیجیے اس کو، اور سب لوگ لکھ لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو یاد نہ آ رہا ہو. جی شازیہ. جی سمرین، یہ قیامت کی نشانیوں میں بھی ہے نا حدیث کے صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر. ہاں انسان کا ایمان ایسا ہوگا. ہمیں تو ویسے بھی اپنے ایمان کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایرا چل رہا ہے نا، یہ جو وقت چل رہا ہے وہ قیامت کے بہت قریب ہے. علماء جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم یا ہم سے ہماری اولادیں جو ہیں وہ دجال کو دیکھ لیں گے. آپ دیکھیں کہ عرب میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. عرب میں
جو ہریالی ہے وہ آ چکی ہے، اور انسان کا ایمان آپ دیکھیں. اور ایک اور نشانی تھی قیامت کی کہ صبح میں ایک شخص صبح میں کوئی بات کہے گا اور وہ شام تک پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی. اور آپ دیکھیں کس طرح وائرل ہوتی ہیں آج کل ویڈیوز، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی پوسٹ کیسے وائرل ہوتی ہے شام تک، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو ہر طرف سے وہ چیزیں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بات سچ نہیں ہو گئی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور انفارمیشن کا انبار ہوگا، بے تحاشا علم، انفارمیشن ہوگی، علم نہیں انفارمیشن ہوگی. آپ دیکھیں اس وقت بھی نالج جو ہے وہ ہر طرف، آپ دیکھیں گوگل کریں، ہر چیز آپ گوگل کریں، کچھ بھی ہر چیز مل جاتی ہے، انفارمیشن کا انبار ہے. اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اس وقت اپنے آپ کو اور اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ، کیونکہ انسان کہاں ابھی ہم جا رہے ہیں، اور ابھی جو آپ دیکھیں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم سب کو استغفار کی ضرورت ہے. ہم سب انڈیویجول طور پہ اپنے اپنے طور پر استغفار کریں. کیوں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو تو ہم تم کو زمین کے اوپر سے بھی رزق دیں اور نیچے سے بھی رزق دیں، اور تمہارے لیے اولاد اور بیٹوں سے تمہیں نوازیں. تو استغفار کی ویسے ہی اتنی برکتیں ہیں. تو اپنے آپ ہم سوچیں کہ ہم استغفار کو ہم نے کتنا کم کر دیا نا. ہم شاید نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو بہت ہی نیک ہیں، ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اگر 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو بہت ہی نیک ہیں. تو استغفار بہت ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم 70 بھی نہیں کرتے شاید. تو ہم نے اب سے آپ نے یہ لکھ لینا ہے اپنے ساتھ اپنے لیے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے. ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ ضرور آپ استغفار کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم. جی انیلا باجی جی بولیں. مس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میم یہ میں پوچھ رہی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں جو عیسائی پادری ملے تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں. ان میں ایک تو یہ کہ آپ کے کندھوں پر درمیان میں مہر ہوگی، اور یہ کہ آپ کی سرزمین میں تشریف لائیں گے، اور تیسری کیا بات تھی؟ وہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے. ہدیہ مطلب جی گفٹ تو لیں گے لیکن صدقہ نہیں لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی آل اولاد یعنی سید جو خاندان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر کوئی سید ہے صحیح والا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ ان کو ویسے مدد کر سکتے ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ زکوٰۃ خیرات صدقات ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا، سب ہے تو ایک ہی چیز. تو اس لیے کہ ان جزاک کے اللہ. اوپر یہ نہیں ہوگا. جی کہ اچھا اس کا واقعہ بڑا مزیدار ہے کہ جب ان کو پتہ چلا تھا حضرت سلمان فارسی کو، تو انہوں نے جا کر کچھ کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور کہا تھا کہ یہ صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، خود نہیں کھایا. اور پھر اگلے دن گئے اور دوبارہ جا کے کھجوریں دی اور کہا کہ یہ ہبہ ہے، یہ تحفہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بانٹا اور خود بھی کھایا. تو یہ ایک نشانی انہوں نے اپنے دیکھا کہ یہ پوری ہو گئی. اور اس کے بعد اگلی دفعہ جب وہ گئے تو وہ اچک کے ان کے کندھے پر مہر تلاش کر رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا امامہ تھوڑا سا نیچے کریں تاکہ سلمان جو ہے وہ مہر دیکھ لیں. تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر دین چاند پر آتا تو سلمان وہاں بھی پہنچ جاتا. ماشاءاللہ. اور یہ مطلب دین کے سچے وہ تھے. اور یہ پہلے عیسائی ہوئے تھے، عیسائیوں کے ساتھ رہے اور بہت زیادہ ان سے علم حاصل کیا. پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آیا، جب عیسائی راہب یا پادری جو تھا وہ مرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، اب کس کے پاس جاؤں. تو انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا ان کو. پھر وہاں سے بھی وہ بھی مرنے والا تھا تو پھر اس نے کسی اور کے پاس بھیجا. یہ 3 لوگوں کو الگ الگ جگہوں پہ مطلب جا کے انہوں نے اسسٹ کیا تھا اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے. پھر انہوں نے جب بتایا تھا کہ اچھا اب جو ہے نا تم ایک کام کرو، اب تم ایسی سرزمین پہ جاؤ جہاں پہ آخری نبی آنے. جی چلیں جی اب دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.